السلام علیکم ناظرین، آج 27 اپریل 2026 ہے اور ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے شام کے یعنی سیریا کے حوالے سے ایک ایسی داستان جو کہ دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، اس ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال داستان ہی ایسا ہے ایک ظالم انسان کی کہ اگر تھوڑی لمبی بھی ہو جائے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ نہیں چھوڑنا اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ دوستو، یہ جو داستان میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک طرف تھا ظالم، اندھی طاقت اور برحم قتل عام، اور دوسری طرف ایک اکیلی آواز جس نے سچ کو دفن ہونے نہیں دیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سچ نے ظلم کو شکست دی۔ دوستو، سب سے پہلے میں اس باوقار خاتون کی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ اس ظالم انسان کو پکڑا یہ تھی کون دراصل میں؟ دوستو، یہ باوقار خاتون کا نام انصار شہود ہے۔ یہ ایک شامی ریسرچر ہے جن کا تعلق شام سے ہی ہے، اور وہ خاص طور پر وار کرائم اور جینوسائیڈ کے اوپر تحقیق کرتی ہیں، اور وہ اس وقت یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کے ایک تحقیقی ادارے ہولوکاسٹ آف جینوسائیڈ اسٹڈی سینٹر سے وابستہ رہی ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور محققہ ہے، جنگی جرائم کی تحقیق، انسانی حقوق، مشرق وسطیٰ کے تنازعات، نہ صرف تھیوری بلکہ گراؤنڈ لیول تحقیق بھی کرتی ہیں۔ دوستو، انصار شہود کا سب سے اہم کام شام میں ہونے والے جو خفیہ قتل عام اور جرائم کو بے نقاب کرنا تھا، خاص طور پر ویڈیوز، تصاویر اور گواہیوں کا جو تجزیہ تھا اور مجرموں کی شناخت عالمی سطح پر ثبوت فراہم کرنا تھا۔ تو امجد یوسف کے کیس میں انہوں نے اور ایک اور ساتھ محققہ تھی اوغور انگور نے، جس کا نام اوغور انگور ہے۔ نام بھی کچھ عجیب سے ہیں لیکن مشکل تو ہے، لیکن نام میں نے لے لیا، اگر غلطی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں۔ تو ان دونوں نے جو لیک ہونے والی ویڈیوز کا تجزیہ کیا، انہیں تحقیق کے بنیاد پر قاتلوں کی شناخت ہوئی اور کیس عالمی سطح پر سامنے آیا۔ یعنی انصار شہود نے براہ راست گرفتار تو نہیں کی امجد یوسف کو، بلکہ اصل کردار ثبوت فراہم کرنا تھا خاص طور پر۔ اور دوستو، انصار شہود کی جو خاص بات تھی اور جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ صبر، تحقیق اور ذہانت تھی۔ کار خاتون انصار شہود نے سالوں تک خاموشی سے کام کیا، مشکل حالات میں بھی سچ کو سامنے بغیر ہتھیار کے انفارمیشن وار جیتی، مشکل حالات میں بھی سچ کو سامنے لائے بغیر ہتھیار کے انفارمیشن وار جیتی۔ تو دوستو، ہر جنگ بندوق سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگ تحقیق، صبر اور سچ سے جیتی جاتی ہیں، اور اس کا زندہ مثال انصار شہود ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ امجد یوسف کون ہے، کبھی ہم آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ظالم انسان، اس کو تضامن کا جلاد بھی کہتے ہیں۔ امجد یوسف شام کی حکومت یعنی بشار الاسد کی حکومت کے سیکورٹی نظام کا حصہ تھا، اور خاص طور پر شامی ملٹری انٹیلیجنس جو بشار الاسد کی حکومت کا ایک انتہائی طاقتور اور سخت ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک جونیئر سے مڈ لیول آفیسر تھا۔ اس کا کام عام فوجی نہیں بلکہ انٹیلیجنس اور سیکورٹی آپریشنز تھا، یہ ان کا کام تھا۔ یعنی براہ راست فرنٹ لائن جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ شہری علاقوں میں کنٹرول، گرفتاری اور تفتیش جیسے کام کرتا تھا، اور وہ خاص طور پر دمشق کے علاقے میں کام کرتا تھا۔ اور سب سے جو اہم جگہ تھی تضامن، یہ ایک سیریا کا ایک علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں 2013 میں خوفناک قتل عام ہوا۔ اس کا کردار اس میں امجد یوسف کا کیا تھا؟ دوستو، 2013 کے دوران شام میں خانہ جنگی عروج پر تھی۔ اس وقت اس پر الزام ہے کہ شہریوں کو پکڑنا، آنکھوں پر پٹیاں باندھنا، گڑھے کے کنارے لے جا کر گولیاں مارنا، بعد میں لاشوں کو جلانا، یہ سب ایک ویڈیو میں بھی سامنے آیا جس نے دنیا کو ہلا دیا۔ دوستو، امجد یوسف کی ذہنیت اور کردار کیا تھا؟ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود کو حکم پر عمل کرنے والا ظاہر کرتا تھا، لیکن ویڈیو میں اس کا رویہ بے خوف، بعض اوقات ہنستا ہوا، جرائم کو معمول سمجھتا ہوا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ صرف حکم کی تعمیل نہیں ہے بلکہ شدید بحثی اور طاقت کا غلط استعمال بھی تھا۔ تو دوستو، اس کا تعلق امجد یوسف کا تعلق کہاں سے تھا وہ بھی بتاتے ہیں۔
وہ شام کے مرکزی علاقوں سے تعلق رکھتا تھا، شخص مختلف رپورٹس میں واضح نہیں ہے، لیکن اس کا نیٹ ورک اور کام زیادہ تر دمشق اور اس کے گرد و نواح میں تھا۔ تو اب دوستو اس کیس کو کیوں اتنا اہم بنا؟ انصار شہود اور دیگر محققین نے اس کی شناخت کی۔ اس کیس نے دنیا کو دکھایا کہ شامی جنگ میں اندرونی سطح پر کتنے سنگین جرائم ہوئے۔ تو دوستو آخر میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ ایک ایسا نام تھا جو خاموشی میں موت بانٹتا رہا، جس کا نام امجد یوسف تھا۔ اب دوستو اب آتے ہیں اس کی اصلی کہانی کے سائڈ پہ کہ امجد یوسف کیسے گرفتار ہوا۔ دوستو تضامن کے جلاد کی گرفتاری کا کریڈٹ شامی سیکورٹی فورسز کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل کردار ایک باہمت خاتون کا ہے، بلکہ یہ میں سمجھوں گا کہ ایک ملکہ ہے، ایک ہیروئن ہے اور ایک شہزادی ہے جو انسانیت کے ماتھے کا جمر ہے۔ اس عظیم محققہ نے جس نے 4 سال قبل جال بچا اور پھر قصاب کو شکار کر لیا۔ اس باوقار خاتون کا نام انصار شہود، جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو اس کی بیک گراؤنڈ بتائی۔ دوستو نہ ان کے ہاتھوں میں بندوق تھی، نہ کسی لشکر کے قیادت، مگر انہوں نے گزشتہ دہائی کے سب سے حیران کن شکار کی داستان رقم کر دی۔ امجد یوسف سابق فوجی انٹیلیجنس افسر، عمر تقریباً 40 سال تھی، وہ شخص جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، جو لاشیں جلا کر سکون کی نیند سو جاتا تھا۔ 16 اپریل 2013 کو اس نے تضامن قتل عام کی قیادت کی، جہاں کم از کم 41 نہتے شہریوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ایک گڑھے کے کنارے کھڑا کیا گیا اور گولیوں سے بون دیا گیا۔ اور دوستو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ لوگ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر انہوں نے ٹائروں کے ساتھ جلا دیا گیا، اس لیے کہ کسی کو کوئی شناخت نہ ہو جائے۔ بعد میں اس نے اعتراف کیا کہ یہ سب اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہلاکت کے بدلے میں کیا، اور فخریہ لہجے میں یہ بھی کہہ دیا میں مزید بھی مار سکتا تھا، مگر اس سے خبر نہ تھی کہ اس کی داستان کا اختتام ایک خاتون کے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ انصار شہود، جو کہ پہلے بھی بتایا، نیدرلینڈ کے ایک یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کی ہولوکاسٹ اور نسل کشی کے مرکز سے وابستہ محققہ ہے۔ اس نے 4 برس تک اس قتل عام کی پرتیں کھولنے میں گزاری۔ سچ کی تلاش میں انہوں نے اپنے خاندانی دباؤ تک کو پس پوش ڈال دیا، اور انہوں نے ایک فرضی شناس انا تخلیق کی، یعنی انہوں نے اپنا جو نام تھا فرضی نام انا کے نام سے انہوں نے تخلیق کی۔ خود کو ایک نوجوان علوی خاتون کی طور پر سامنے لایا، جو کہ بشار حکومت کی کٹر حامی تھی، اور خود بشار الاسد ایک علوی تھا، لیکن اس کی مذہبی گراؤنڈ میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن دوستو ایک مذہبی حلقے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور بہت بڑے ظلم کیے۔ بہرحال ہم نے وہاں تک نہیں جانا۔ انا نے بتدریج سرکاری عناصر سے روابط قائم کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا حلقہ تقریباً 500 افراد تک جا پہنچا۔ انا یعنی یہ جو انصار شہود تھی، چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نفسیات کے ماہر ہیں، اس لیے انہوں نے قاتل کی نفسیات کو سمجھ لیا کہ ایک مجرم کو اپنے بوجھ کو بانٹنے کے لیے کسی سامع کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو اسی کمزوری کو انا نے استعمال کیا، اور انہوں نے اس کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا۔ نتیجتاً اس کے پاس ایسی آڈیو اور ویڈیو اعتراف آئے ہیں جن میں وہ جرائم بھی شامل تھے جو کبھی منظر عام پر نہ آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے محققہ تھی، انہوں نے مل کے 27 ویڈیوز کا تجزیہ کیا، جن کی بنیاد پر امجد یوسف کی شناخت ممکن ہوئی۔ ان ویڈیوز میں دل دہلا دینے والے مناظر تھے دوستو، خواتین کو گڑھے میں گرا کر گولی مارنا اور پھر لاشوں کو آگ کے حوالے کرنا۔ اندازوں کے مطابق صرف تضامن کے اس علاقے میں 288 افراد اسی طریقے سے قتل ہوئے، جبکہ مزید 12 اجتماعی قتل عام میں تقریباً 500 افراد کے مر جانے کا اعتراف بھی سامنے آیا۔ مجرم کے تعین کے بعد انا کا مشن تو دوستو مکمل ہو گیا، انہوں نے ساری معلومات شامی حکومت کو دے دی۔ بالآخر 24 اپریل 2026 کی صبح حساب کا وقت آ پہنچا۔ مہینوں کی نگرانی اور وہ سخت سیکورٹی گھیرے کے بعد ایک خصوصی فورس نے ہما کے دیگی علاقے میں واقع گاؤں نبی الطیب میں کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا، جہاں امجد یوسف حکومت کے زوال کے بعد رپوش تھا۔ اور جب ان کو گرفتار کر لیا تو وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ مجرم امجد یوسف، جو التضامن کا مرکزی ملزم ہے، اب ہمارے تحویل میں ہے۔ دوستو جیسے ہی وزیر داخلہ کی یہ خبر اس نے قوم کو بتائی تو دمشق کی گلیوں میں اس خبر پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک شہری نے کہا کہ ہم سفید پھول لے کر جائیں گے، انہیں بوئیں گے اور شہداء سے کہیں گے آپ کی یاد باقی ہے اور انصاف ہو گیا ہے۔ تو دوستو یہی فرق ہے ایک ظالم اور ایک باوقار خاتون میں،
امجد یوسف جس نے قتل کیے اور آخرکار خوف میں گر کر پکڑا گیا، اور انصار شہود جنہوں نے ثابت قدمی سے سچ کو بے نقاب کیا اور سرخرو کیا اور سرخرو ٹہری، میڈیا نے انہیں شامیوں کی ہیرو قرار دیا۔ ہر ہیرو کے ہاتھ میں دوستو ہتھیار نہیں ہوتا، کچھ کے پاس صرف ایک فون، صبر اور وہ حوصلہ ہوتا ہے جس سے وہ درندوں کو عقل کے میدان میں شکست دیتے ہیں۔ تو سچ یہ ہے کہ امجد یوسف کے مظالم سے ٹوٹنے والے دل واپس تو نہیں جوڑ سکتے دوستو، لیکن اس کی گرفتاری انصاف کے سفر کا پہلا قدم ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے، اور ابھی اس کی راہ طویل ہے۔ دوستو دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق کسی تنظیم سے تھا، وہ بتا کر فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دینا چاہیے، مگر اس کی گرفتاری پہ شامی عوام کی خوشی دیکھ کر خوشی ہوئی۔ دوستو 34 سالہ وسیم سیام اس کے بعد بھی کبھی گھر نہیں لوٹا۔ سیام خاندان جو اب جرمنی میں آباد ہے، کئی سالوں تک اس بات پر یقین کرتا ہے کہ وسیم کو ایک چیک پوائنٹ سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، لیکن پھر ایک شامی منحرف کی طرف سے لیک کی گئی ویڈیو نے وسیم کی گمشدگی سے جڑی شفاف تفصیلات افشا کر دی۔ اس ویڈیو میں آنکھوں پر پٹی باندھے، سفید قمیض اور جینس کی پتلون میں ملبوس ایک شخص کو ایک خالی راہداری سے گزرنے کے بعد لاشوں سے بھرے گڑھے میں پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وسیم کی بہن تسنیم سیام کے مطابق سب سے پہلے میرے والد نے اس وسیم کی شناخت کی تو میرے والد نے اپنے بیٹے کے چلنے کے انداز سے اسے پہچانا تھا، اور وہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے ہی مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا تھا، شاید یہ پھر خوف کا اثر تھا۔ انہوں نے وسیم کو اس لاش بھرے گڑھے میں کودنے کا کہا اور پھر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تسنیم سیام کہتی ہے کہ یہ بظاہر غیر حقیقی معلوم ہوتا ہے، میں کسی طرح اس حقیقت کو تسلیم کر لوں کہ ویڈیو میں ہلاک کیا جانے والا شخص میرا بھائی ہے، لیکن اس ویڈیو میں نظر آنے والا قاتل اپنے احتساب سے اس قدر بے خوف دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے ان جرائم کی اعلیٰ معیار کی ریکارڈنگ کرتے تھے۔ بعض اوقات وہ کیمرے کی طرف ہاتھ ہلاتے اور پھر مذاق اڑاتے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے اپنے جرائم کو فلم بند کیوں کیا؟ کیا وہ اپنی جنگی انعامات دکھانا چاہتے تھے، یا پھر وہ اپنے اعلیٰ افسران کو دکھانا چاہتے کہ وہ ان کے احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ دوستو ان کا مقصد جو بھی ہو، تو سب سے پہلے یہ ویڈیو 2019 میں منظر عام پہ آئی، اور اس ویڈیو نے دنیا کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ تو انصار شہود نے جیسے ان کو یہ ویڈیو موصول ہوئی، انہوں نے اس ویڈیو میں جو نظر آنے والے قاتل تھے انہوں نے شناخت کر لی، اور وہ شامی صدر بشار الاسد کے ایک وفادار ملیشیا کا حصہ تھا۔ ویڈیو میں سر پر ہیٹ پہنے دوسرا شخص امجد یوسف شامی خفیہ انٹیلیجنس کا ایک افسر ہے۔ تو شام کی موجودہ حکومت نے اس قصائی کو گرفتار کیا، اور شامی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئی، جہاں جشن انہوں نے منایا گیا، اور ہر علاقے میں ایک الگ ظالم اور مظلوم کی کہانی ہے۔ دوستو اسی طرح اور بھی بہت کہانیاں ہیں، لیکن انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ سامنے لے کے آئیں گے، بلاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔